أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپ داداؤں نے. ہاں مگر جو گزر چکا سو گزر چکا. بے شک یہ بڑی ہی بے حیائی اور غضب کا کام ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے. حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، کہ جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے
بس اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان سے نکاح کرنے میں، اور حرام ہیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو بیٹے تمہارے صلب سے ہیں، اور حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، ہاں مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور حرام کی گئی ہیں نکاح والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی باندیاں، اللہ نے فرض کیا ہے تم پر اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، ان کے علاوہ تمام عورتیں کہ تم نکاح کرنا چاہو اپنے مالوں سے، وہ عورتیں پاک دامن ہوں، برے کام سے بچنے کے لیے بس جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان میں سے تو دے دو تم ان کو ان کے مقررہ مہر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں رضامندی سے جو بھی طے کر لو، مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو استطاعت نہ رکھے آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو پھر تم اپنے ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لو، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم آپس میں ایک ہی ہو، سو تم ان باندیوں سے نکاح کر لو ان کے آقاؤں کی اجازت سے، اور دے دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق۔ وہ عورتیں پاک دامن ہوں، محض مستی نکالنے والیاں نہ ہوں اور نہ چھپی یاریاں کرنے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں
پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے تو ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کی سزا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور صبر کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور چلائیں تم کو پہلوں کی راہ پر، اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ سے بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ یہ سورہ نساء ہے۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 28 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بہت سے احکامات بیان کیے گئے۔ اب یہاں خاص طور پر نکاح سے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کن سے نکاح کرنا حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کرتے تھے، چنانچہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ خبردار، ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہو۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ کا حقدار اس کا بیٹا ہوتا تھا۔ اب اسے اختیار ہوتا کہ اس سے خود نکاح کر لے یا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرا دے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں ابو قیس بن سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دستور جاہلیت کے مطابق ابو قیس کا بیٹا محسن باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کا حقدار ہو گیا،
اور اس نے ابو قیس کی بیوی کو ابو قیس کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ بہرحال ابو قیس کی بیوہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹے نے مجھے وراثت میں سے بھی کوئی حصہ نہیں دیا اور زبردستی مجھ سے اس نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الوقت تو چلی جا، ابھی اس سلسلے میں اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور ایسے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، خبردار جو تمہاری باپ کی بیویاں رہ چکی ہیں ان سے تم ہرگز نکاح نہ کرو، وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ ایک بات یاد رکھو کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ بیٹا ماں سے نکاح کیسے کر سکتا ہے۔ اصل میں مراد ہے سونتیلی ماں، اور یاد رکھو جو حکم حقیقی ماں کا ہے وہی سونتیلی ماں کا بھی ہے۔ سونتیلی ماں بھی حقیقی ماں کے حکم میں ہے، لہذا اس سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے اور ایک روایت طبرانی کی حدیث ہے، ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو قیس ایک بڑا نیک انصاری صحابی تھے۔ ان کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا، یعنی سونتیلی ماں سے۔ تو عورت نے کہا میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، حقیقی تو نہیں لیکن سونتیلا ہی صحیح، میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور تو قوم کے نیک لوگوں میں سے ہے، پھر یہ نکاح کیسا ہے؟ اس کے بعد اس عورت نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا ابھی تو اپنے گھر چلی جا، اللہ کے حکم کا انتظار کر۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، خبردار ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہے، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اگرچہ حقیقی نہ ہو لیکن سونتیلی تو ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ اب رہے گی یہ بات، یہ دور جاہلیت کا واقعہ ہے، تو اللہ نے فرمایا پہلے جو گزر چکا سو گزر چکا، اللہ نے معاف کر دیا، اب ایسا کوئی ہرگز نہ کرے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑے غضب کی بات ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا،
اور یہ بہت برا راستہ ہے، خبردار۔ ایک روایت سنو، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت بیان کی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جھنڈا لیے ہوئے میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے پوچھا ماموں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مجھے یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرکت بڑی ہی بے حیائی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا براء ابن عازب کے ماموں کو کہ اسی وقت جا کر اس کو قتل کر دینا اور اس کا مال ضبط کر لینا۔ تو یہ دور جاہلیت کی غلط رسومات تھی، اللہ نے ان کو رد کیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی لسٹ بیان کی، فہرست بیان کی، کن عورتوں سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ ان آیتوں میں 4 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، محرمات نسبیہ، جن عورتوں سے خون کا رشتہ ہے، محرمات نسبیہ۔ نمبر 2، محرمات رضاعیہ، جن عورتوں سے دودھ کا رشتہ ہے، یعنی کسی بچے نے کسی عورت سے دودھ پیا اپنے ماں کے علاوہ، تو وہ عورت بھی اس کی ماں ہو گئی۔ جو رشتے خون سے حرام ہیں وہی دودھ کے رشتے سے بھی حرام ہیں۔ تو کسی بچے نے بچپن میں کسی اور عورت سے نکاح کیا ہے، یہ دودھ پیا ہے، تو وہ عورت اس کی ماں ہو گئی، رضاعی ماں کہا جائے گا، دودھ پلانے والی ماں۔ اب اس کی بیٹیاں بہنیں بن جائیں گی، اس کے بیٹے بھائی بن جائیں گے، اس کا شوہر باپ ہو جائے گا۔ تو یہ دودھ کا رشتہ ہوا۔ تو ایسی عورتیں جن سے دودھ کا رشتہ ہے وہ سب حرام ہیں۔ نمبر 3، محرمات بالمصاہرہ، یعنی سسرالی رشتے کی عورتیں، جیسے بیوی کی ماں جسے ساس کہتے ہیں، وہ ماں کے درجے میں ہے، اس سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح سے بیٹے کی ساس، اس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے
ہوتے ہوئے اس کے اور رشتے کی بہن سے نکاح حرام ہے، تو یہ حرمت یہ ابدیہ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ۔ نمبر 4، شوہر والی عورتوں سے نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ شوہر انتقال نہ کر جائے اور عدت نہ گزر جائے، یا جب تک وہ شوہر اسے طلاق نہ دے دے اور طلاق کی عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک نکاح والی عورتیں حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہاں پر وہی تفصیلات بیان کی جا رہی۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر، یعنی ان سے نکاح کرنا تم پہ حرام کیا گیا ہے۔ امہاتکم، تمہاری مائیں، ظاہر بات ہے حقیقی ماں سے نکاح کر تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، اسی طرح سے سونتیلی مائیں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے باپ نے یا دادا نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، ایسی عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، اور باپ دادا کے غلط تعلق سے اگر اولاد پیدا ہو تو وہ بھی حقیقی بھائی بہنوں کی طرح سے ہو، ان سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، حقیقی ہوں یا سونتیلی ہو، ماؤں کا درجہ ہے۔ یا باپ دادا نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کیا ہو، ایسی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ ایک حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کا زمانہ بولے تو اسلام سے پہلے کا زمانہ، اب عرب لوگ جو ہے جہالت میں تھے، تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں میں نے ایک عورت سے زنا کیا تھا، کیا اس کی لڑکی سے اب نکاح کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا، یہ حرام ہے، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ جن پوشیدہ حصوں پر کسی عورت کے تم مطلع ہو گئے، اس کی بیٹی کے بھی انہی مخفی حصوں پر مطلع ہو، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، تمہارے لیے ان سے نکاح حرام ہے، چاہے بیٹیاں حقیقی ہوں یا سونتیلی ہوں۔ اسی طرح سے بیٹیوں کی اولاد، ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ان سے نکاح بھی حرام ہے، چاہے بہنیں حقیقی ہوں یا علاتی ہوں یا اخیافی ہوں۔ بہنیں 3 قسم کی ہیں، یاد رکھو، دونوں کے ماں باپ ایک ہوں تو وہ حقیقی کہلاتی ہیں،
اور اگر باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے اس کو کہتے ہیں اللاتی، ہم جسے بولتے ہیں سونتیلی۔ اور تیسری قسم ہے کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک عورت سے ایک شوہر سے اولاد ہے اور اس نے طلاق دے دی یا مر گیا، اس نے دوسرا نکاح کیا، پھر دوسرے شوہر سے اولاد ہوئی، تو پہلے شوہر کی اولاد اور دوسری شوہر کی جو اولاد ہوئی ایک ہی ماں سے ہیں، ان کو اخیافی کہا جائے گا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں، یعنی ان سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے، چاہے وہ بہنیں حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ہر قسم کی بہن سے نکاح حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رضاعت سے بھی وہی حرام ہے جو نسب سے حرام ہے، یعنی خون کے رشتے سے جو حرام ہے وہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ آگے فرمایا، وَعَمَّاتُكُمْ، اور حرام ہے تم پر تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہنیں، ان سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے، چاہے باپ کی حقیقی بہنیں ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، ان سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے، چاہے وہ ماں کی حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو، حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، ان سے نکاح حرام ہے، چاہے وہ حقیقی بھائی کی بیٹیاں ہوں یا اللاتی بھائی کی یا اخیافی بھائی کی، ہر طرح کی بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں، ان سے نکاح حرام ہے، ہر قسم کی بھانجیوں سے نکاح حرام ہے۔ یہاں رک کر ایک بات بتاؤں کہ ہندوؤں میں بھانجیوں سے نکاح کرنا ان کے پاس جائز ہے، جی ہاں، وہ چچازاد بہنوں سے نکاح نہیں کرتے، ان کے پاس چچازاد بہنوں سے نکاح حرام ہے، لیکن بھانجیوں سے نکاح ان کے پاس حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر قسم کی بھانجیاں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ اوپر کی 6 قسم کی عورتیں وہ تو نسب سے ہیں، خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہے۔ آگے بیان کیا دودھ کے رشتے کی عورتوں کا مسئلہ۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، لیکن دودھ پلانے کے لیے شرط ہے، کیا 2.5 سال کے اندر کسی عورت سے بچے نے دودھ پیا، وہ عورت اس کی ماں ہو گئی۔
اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہو گئی، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اگر 2.5 سال کے بعد کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک بات سمجھ میں؟ ہاں اچھا، وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا، جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اپنے چچا حمزہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش ہے؟ آپ کے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، بے سہارا ہے، چچا زاد بہن ہیں آپ کی، اور وہ تمام خاندان قریش میں حسین ترین ہے، بڑی خوبصورت ہے، یا رسول اللہ آپ کو اپنے چچا حمزہ کی بیٹی سے نکاح کی خواہش ہے؟ حضور نے فرمایا، علی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حمزہ صرف میرے چچائی نہیں تھے بلکہ میرے رضائی بھائی بھی تھے، کہ میں نے اور چچا حمزہ نے سویبہ سے دودھ پیا تھا۔ یہ سویبہ کون تھی؟ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ حضور نے سب سے پہلے اپنی اماں حضرت آمنہ سے دودھ پیا، اس کے بعد سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر حضرت حلیمہ آئیں اور حلیمہ آپ کو لے گئی، اور آپ نے حلیمہ سے 2 سال تک دودھ پیا۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت حمزہ صرف میرے چچائی نہیں تھے بلکہ میرے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوئی، اور بھتیجی سے نکاح حرام ہے۔ ایک بات یاد رکھو، حضرت حمزہ سے حضور کے 3 رشتے تھے۔ باپ کی طرف سے چچا تھے، آپ کے والد کے حقیقی بھائی تھے۔ دوسرا رشتہ، حضرت حمزہ حضور کے خلیرے بھائی تھے، کیونکہ حضور کی اماں بی بی آمنہ اور حضرت حمزہ کی اماں حضرت حالہ دونوں چچازاد بہنیں تھیں۔ اس رشتے سے حضرت حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہونا۔ اور تیسرا رشتہ، دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا تھا، لہذا دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ تو حضرت حمزہ کی جو بیٹی تھی اللہ کے رسول کی، گویا دودھ شریک بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، علی تم کو نہیں معلوم کہ حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی تھے، اور اللہ نے جس نسبی رشتے میں نکاح حرام کیا ہے اسی رضائی رشتے میں بھی حرام کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرا رضائی چچا آیا،
اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جب تک اللہ کے رسول سے پوچھ نہ لوں میں اجازت نہیں دوں گی۔ غیر مرد ہے نا۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ میں نے مسئلہ دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ تیرا چچا ہے، اس کو اجازت دے دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ تیرا چچا ہے، کیونکہ جس عورت نے دودھ پلایا وہ ماں ہے اور اس کا شوہر باپ ہے اور اس کا بھائی چچا ہے، دودھ کے رشتے سے۔ حضور نے فرمایا رضائی چچا سے کوئی پردہ نہیں۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تشریف فرما تھے۔ میں نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے گھر میں داخلے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص آپ کے گھر میں داخلے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے حضرت حفصہ کے رضائی چچا کے متعلق فرمایا میرے خیال میں فلاں شخص ہوگا۔ میں نے یہ سن کر اپنے رضائی چچا کا نام لے کر کہا یا رسول اللہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتا تو کیا وہ میرے پاس آ سکتا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو حرمت ولادت کے رشتے سے ہوتی ہے وہی رضاعت کے رشتے سے بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ عورت ماں ہوتی ہے، اس کا شوہر باپ اور اس کی اولاد بھائی بہنیں ہو جاتی ہیں، اور دودھ شریک باپ کے بھائی چچا ہو جاتے ہیں۔ ان سے کوئی پردہ نہیں، لیکن ان سے نکاح کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ جو نسب سے رشتے حرام ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام۔ تو فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام ہے تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور حرام ہے تم پر دودھ کے رشتے کی بہنیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کسی بھی بچے کو اپنے بچوں کے علاوہ دودھ پلانے سے احتیاط کرے، کیونکہ آگے رشتے بچوں کے قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عورتیں کیا کرتے ہیں، کوئی بچہ بھی رو رہا نا اور اس کی ماں مصروف ہے، ان کو بڑا رحم آتا ہے، وہ بچے کو اٹھا کے دودھ پلا دیتی۔ اب وہ بچہ ہو گیا بیٹا اس کا، اب آگے بڑھنے کے بعد پھر اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس سے کرنا چاہتی ہیں تو حرام ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہوا اور اس کی بیٹی اس کی حقیقی بہن ہو گئی دودھ کے رشتے کی۔
ایک صاحب نے میرے سے بہت پہلے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ اپنی بچی اپنے بھانجے کو دینا چاہتے تھے. تو مسئلہ پوچھے، مولانا میرا بھانجا ہے، میں اپنی بچی کا نکاح اپنے بھانجے سے کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے کیا؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا مولانا ایک بات ہے. کیا؟ کہ میرا بھانجا بچپن میں اس کی ماں کمزور تھی، دودھ نہیں آتا تھا، یہ رونے لگا تو میری والدہ نے اپنے نواسے کو دودھ پلایا. نانی نے اپنے نواسے کو دودھ پلایا. میں نے کہا اب تو حرام ہے یہ، کیونکہ یہ بھانجا تمہارا دودھ شریک بھائی ہو گیا اور تمہاری بیٹی اس کی حقیقی بھتیجی ہو گئی، لہذا رشتہ حرام ہے. اس لیے یاد رکھو، خاص طور سے عورتوں سے میں کہتا ہوں، اپنے بچوں کے علاوہ کسی بچے کو دودھ نہ پلاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے بچیوں کے رشتوں میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے، کیونکہ رشتے بعد میں جو ہے حرام ہو جاتے ہیں. ہاں جی، اس میں احتیاط کرنا. تو یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے جب کہ بچہ 2.5 سال کے اندر کا ہو. اس کے بعد اگر کوئی دودھ پیے کسی عورت سے، اس کی ماں نہیں بنتی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک مسئلہ ہے، غلط ہی صحیح، مسئلہ تو مسئلہ ہے. اگر کوئی شوہر جذبات میں آ کر اپنے بیوی کا دودھ پی لے، اب وہ حرام ہو جاتی نہیں ہوتی؟ حرام نہیں ہوتی، مگر ایسا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ رشتہ دودھ کا اس وقت قائم ہوتا ہے جب بچپن میں 2.5 سال کے اندر پی لیا. ہاں جی، بڑی عمر میں کسی کا دودھ پی لے تو یہ دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. مسائل سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ ہمیشہ فضائل سنتے رہتے، اتنا ثواب 1 لاکھ 2 لاکھ. اس کے ساتھ ساتھ یہ حلال اور حرام کے مسئلے ہیں، یہ یاد رکھو. ہاں، اس لیے خاص طور سے عورتوں کو اپنے علاوہ بچوں کو دودھ پلانے سے احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں پھر حرام اور حلال کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھو کہ میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو گئے، اب پرانی کوئی بڈھی آ گئی، اس نے کہا کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا، لو، اور یہ بات ثابت ہو گئی. اب کیا کرنا؟ فوراً دونوں میں جدائی کر دی جائے گی، اور اب دونوں میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، بچے ثابت النسب کہلائیں گے کیونکہ غلطی کی وجہ سے ہوا ہے یہ، لیکن اب دونوں میاں بیوی باقی نہیں رہیں گے. یہ نکاح فسخ کر دیا جائے گا، یہ نکاح توڑ دیا جائے گا. اس کے بعد پھر کبھی دونوں نکاح نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے. تو یہ مسئلے بہت ہی اہم ہیں، بہت باریک مسئلے ہیں، اس لیے خاص طور سے عورتوں کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. اور اگر کسی بچے کو بہت رحم کھا کے دودھ پلایا، اب سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا بیٹا ہو گیا، اب اپنی بچیوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے،
یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو رشتے خون کی وجہ سے حرام ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب، جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہیں، یعنی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہی دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام ہے تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس، بیوی کی حقیقی ماں یا بیوی کی سونتیلی ماں، ہر قسم کی ساس سے نکاح حرام ہے، کیونکہ ساس کا درجہ ماں کا ہے۔ اور فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، عورت ہے اور اس کی جوان بیٹی، اگر نکاح کرنا ہے تو دو میں سے ایک سے کرنا جائز، اگر عورت سے کیا تو اب اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی، اور اگر اس کی بیٹی سے کیا تو اس کی ماں اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اچھا، عورت سے نکاح کیا اور اس کی بیٹی اب اس کی سرپرستی میں آ گئی، تو اس لڑکی کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع ربائب۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری عورتوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری سرپرستی میں ہیں، ان سے نکاح تم پہ حرام ہے، کیونکہ اب وہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اگر یہ اس وقت ہے جب تم نے اس عورت سے صحبت کی ہو، اور اگر نہیں کی تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ اس کی لڑکی سے نکاح کر لو، تو اس کی ماں پھر حرام ہو جائے گی ساس ہونے کی وجہ سے۔ وہ مسئلہ بیان فرمایا۔ یہ حلال اور حرام کے مسائل ہیں، یہ یاد رکھو، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شریعت صرف یہی نہیں کہ نمازاں روزے نہیں، یہ نکاح، یہ حلال حرام کو جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری سرپرستی میں ہیں، جن عورتوں سے تم نے دخول کر لیا ہو، اب ان کی بیٹیاں تمہاری سرپرستی میں ہیں تو وہ تمہاری بیٹیاں ہوں گی، ان سے نکاح حرام۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ابھی ان عورتوں سے صحبت نہیں کی بلکہ اس کی لڑکی سے نکاح کر لیا، تو اب وہ حلال ہے، لیکن وہ عورت اس کی ماں ہونے کی وجہ سے ساس ہوگی، اور اب وہ اس سے نکاح حرام۔ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسبی بیٹوں کی بیویاں تم پہ حرام ہے، یعنی بہو
ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن یہاں ایک شرط لگائی، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو بیٹے تمہارے نسل سے ہیں، یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں تم پہ حرام ہیں۔ یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ زید ابن حارثہ کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ قافلے میں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ کر دیا اس قافلے پر، اور ان کو انہوں نے غلام بنا لیا، زید کو، کم عمر تھے، اور مکے میں لا کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی زوج مطہرہ تھی، ان کے بھائی نے خریدا، خرید کر اپنی بہن کو پیش کیا۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اب زید حضور کے پاس رہتے تھے، غلام کی حیثیت تھی۔ اب زید کے والد اور چچا دونوں ڈھونڈنے کو نکلے، بستی بستی، خریا خریا، کہیں پتہ نہیں چلا۔ زید کی بستی سے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آئے، اور انہوں نے زید کو حرم میں دیکھا، تو زید سے کہا، زید تیرے والد، تیرے چچا تجھے کتنا ڈھونڈ رہے ہیں اور تو یہاں ہے۔ زید نے کہا، جا کر میرے والد اور میرے چچا سے کہنا میری فکر نہ کرو، میں ایک بہت شریف گھرانے میں شریف لوگوں کے پاس ہوں، ان کا غلام ہوں میں۔ اب یہ دونوں نے جا کر زید کے والد اور چچا سے تذکرہ کیا، وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارا زید ہمارے کو ملا۔ کہاں؟ حرم میں۔ اور زید نے یہ کہا ہے کہ تم اس کی فکر نہ کرو، ایک شریف گھرانے کے لوگوں کے پاس جو مجھ پر بڑے مہربان ہیں، لیکن بہرحال اولاد ہوتی ہے۔ تو زید کے والد اور چچا یہ سننے کے بعد مکہ پہنچے اور پتہ معلوم کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ محمد ابن عبداللہ کے پاس وہ رہتا ہے۔ چنانچہ حضور کا مکان تلاش کرتے ہوئے حضور کے گھر پہنچے اور تعارف کرایا کہ ہم زید کے والد اور چچا ہیں، زید ہمارا بیٹا ہے لاڈلا، ہم نے سنا آپ کے پاس ہے، ہم اپنے بیٹے کو لینے کے واسطے آئے ہیں، سنا آپ بڑے مہربان، بڑے محسن ہیں، ہم پر اتنا احسان کیجیے کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہمارے حوالے کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے،
لیکن میں زید کو زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، یہ فیصلہ زید پہ چھوڑیں گے۔ زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو تم بھی زبردستی نہ کرنا۔ انہوں نے سوچا زید تو ہمارا خون ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں گا؟ ان کا ٹھیک ہے، ہمیں منظور۔ اب انتظار کرتے رہے۔ زید کسی کام سے گئے تھے، بہت خوش تھے ان کے پاس، حضور کے پاس۔ زید جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا زید یہ کون ہیں، پہچانتے ہو؟ زید نے کہا جی یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ دونوں نے کہا بیٹا ہم سے جدا ہو گیا، ہم جو ہے تیرے لیے رات و دن تڑپتے ہیں، بیٹے ہمارے حق میں فیصلہ کرنا۔ حضور نے فرمایا زید ہمارے احسان کو بھی تم جانتے ہو نا، اب اختیار ہے، چاہے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا چاہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اور اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہو تو بھی تمہارے اختیار ہے۔ باپ اور چچا نے کہا زید ہمارا خیال رکھنا۔ زید تھوڑی دیر خاموش رہے، پتہ نہیں چلا آپ کس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ زید نے فیصلہ سنایا کہ میں تو انہی کے پاس رہوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، ان کے اتنے احسانات مجھ پہ ہیں، ایسے محسن کو چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ زید نے جب یہ فیصلہ سنایا اللہ کے نبی جذبات میں آ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، زید کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آیا۔ مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے زید کا ہاتھ اٹھا کر کہا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ بہرحال باپ اور چچا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے کہ کتنی محبت دی ہوں گی کہ باپ اور چچا پر ایسے محسن کو انہوں نے ترجیح دی۔ بہرحال باپ اور چچا نے کہا بیٹے تجھے ایسے محسن ملے ہیں، لہذا ان کی قدر کر، لہذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ بس جی حضور نے جذبات میں آ کے ہاتھ اٹھا کے کہا زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ پھر کیا تھا، پورے مکے میں چرچا ہوئی۔ اب زید کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ کون زید؟ محمد کے بیٹے زید، زید بن محمد۔ اللہ کے رسول نے، حضرت خدیجہ نے اپنی اولاد سے زیادہ محبت دی زید کو، اس لیے زید حب الرسول کہلائے، یعنی اللہ کے رسول کے چہیتے، لاڈلے۔ اچھا جی، زید جب بڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکاح کی فکر ہو گئی۔ اب لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا،
یوں سمجھ لو گود لیے سو بیٹا. جب جوان ہو گئے زید تو حضور کو نکاح کی فکر ہوئی. اب ان سے شادی کون کریں گا؟ ٹھیک ہے حضور نے بیٹا بنا لیا، لیکن عرب تو خاندان کو دیکھتے تھے. او جی، تو حضور نے سوچا کہ دوسرے لوگ تو قبول نہیں کریں گے اس سے نکاح کرنا اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا. تو حضور نے سوچا کیوں نہ میں اپنے خاندان کی کسی معزز خاتون سے اس کا نکاح کر دوں، کیونکہ آپ کی بات کوئی ٹالتے نہیں تھے. چنانچہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش کے یہاں پیغام نکاح بھیجا زید کے لیے. حضرت زینب سمجھی کہ اللہ کے رسول کا رشتہ آیا ہے میرے لیے، راضی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا حضور کا رشتہ نہیں ہے، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے زید کا رشتہ آیا ہے. زینب نے کہا رشتہ مجھے منظور نہیں ہے. انہیں کہا اس کا خاندان کا، ہمارا خاندان کیسا ہے؟ عرب میں کفو کو بہت اہمیت تھی. کفو بولے تو برابری، خاندانی برابری. جیسے ہمارے یہاں رشتے ناطے کرتے وقت دیکھتے اپنے خاندان کا ہے کیا، اپنی برادری کا ہے کیا. یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے. برادری میں شادیاں ہوئی نا وہ کامیاب ہوتی ہے. او جی، اور برادری کے علاوہ شادیاں ہوئی نا تو وہ بچی کو اجنبی ماحول ملنے کی وجہ سے وہاں ٹک نہیں سکتی وہ. او جی، اس لیے لوگ پیسوں کے زور پہ کہاں سے بھی بچیاں اٹھا کے لاتے ہیں اور بعد میں کرکریاں شروع ہوتے، نوبت ٹوٹنے کی ہو جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خیالات ملنا ضروری ہے نا جی. بھائی وہ لڑکی کسی اور ماحول میں پڑی، تم کسی اور ماحول میں پلے بڑے، اجنبی ماحول میں بچی آئی نا تو ٹک نہیں سکتی. اس لیے ہر برادری اپنی برادری میں رہتا. لوگ بولتے ہیں مسلمان کا رشتہ جائز ہے کہ یہ ہے رے بھائی، لیکن برادری والے رہے تو دونوں کا ماحول ایک رہتا ہے. جس ماحول سے اٹھ کر آتی ہے نا وہ اسے وہی ماحول ملے تو اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اگر ماحول چینج ہو گیا نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور غیر خاندان کی لڑکی اگر آئی نا، اب یہ لڑکے کے خاندان والے روز اسے ٹوچ کے باتیں کرتے ہیں، آگے تو فلاں کی ہمارے خاندان کی نہیں ہوتی، اور روز ناک میں دم ہو جاتا اس کے. ہاں جی، اس لیے یاد رکھو حکمت یہی ہے کہ برادری میں شادیاں کرو. ہاں جی، اچھا نخرے نہ کو کرو زیادہ، کیونکہ بچیاں اٹھ گئے تو بم مارتے بیٹھو. ہاں جی، بچی جب جو ہے بلوغ تک پہنچے تو رشتے طے کر لیا کرو. ابھی بچی پڑھ رہی نا، ابھی وہ ڈاکٹر بننے دینا، ڈاکٹر بنے تو گڈی ہو جاتی انہیں. اب جی، اس لیے بچیوں کے جیسی بالغ ہو جائیں رشتہ فوراً تلاش کرو، تاخیر مت کرو. یہی بات سمجھ میں، کیونکہ تاخیر کی وجہ سے بچیاں پیچھے رہ جاتی. کتنے ماں باپ پریشان ہیں آج. ہاں جی، جو عمر تھی اس عمر کو ٹال دیا انہوں نے، اب رشتے نہیں مل رہے ہیں، پریشان ہو. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، بھائیاں بہناں آپس میں طے کر لیتے تھے تیری بچی میں بہو بنا لیتے ہوں. یہی بات سمجھ، تو رشتے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہاں جی، اب کیا ہو رہا، معیار بدل گیا. ہر ایک چارہ اعلیٰ درجے کا ہونا، کہاں سے ملتا ہے؟ ہاں جی،
اس لیے دیکھو بچے جب جوان ہوئے نا تو فوراً رشتہ، ٹھیک ہے شادی ابھی نہ کو کرو، بعد میں کرو، مگر طے تو کر لو نا۔ تم بولیں گے یہ سب باتیں قرآن میں ہے کیا؟ قرآن پوری زندگی کے لیے رہنما ہے۔ قرآن خالی نماز اور روزے کا نہیں بولتا، پوری زندگی کے مسائل قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال زید جب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، اللہ کے نبی کو فکر ہوئی اب ان کی شادی کرنے کی۔ عرب میں خاندان دیکھتے تھے اور کفو یعنی برابری۔ اب حضور نے دیکھا کوئی بھی رشتہ نہیں کرتا اس سے، کوئی بیٹے نہیں دیتا۔ حضور کو خیال آیا کیوں نہ میں اپنے خاندان کی معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون سے نکاح کر دوں۔ حضور کو خیال آیا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش کا۔ چنانچہ زید کا پیغام بھیجا زینب کو، تو زینب یہ سمجھی یہ حضور کا پیغام لے کے آیا انہیں زید۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نکاح نہیں کر رہے، یہ زید کا پیغام حضور بھیجے ہیں۔ زینب نے کہا کہ ہمارا اس کا کیا رشتہ، کیا برابری؟ اچھا زینب کے بھائی نے بھی کہا ہمارا کوئی رشتہ منظور نہیں ہے۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائے خبردار جب کسی بات کا اللہ اس کے رسول فیصلہ کرے تو پھر کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بھائی بہن دونوں تیار ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بیلنس نہ ہو تو شادیاں اکثر ٹوٹ جاتی۔ اب زید ٹھہرے ایک غلام، اگرچہ کہ حضور نے ان کو آزاد کیا تھا، بہرحال غلامی کا ایک داغ لگ چکا تھا نا۔ اور زینب تھی خاندان قریش کے معزز گھرانے کی بیٹی، اب روز تانا دیتی تھی، رندے جی تم کون سے خاندان کے؟ رندے جی آج بھی پوری دنیا سے مقابلہ کریں گا۔ عورتوں کی ٹوچنا رہتے نا یہ برداشت نہیں ہوتے، اس کا دماغ خراب ہوتا، نہ نماز میں دل لگتا نہ دکان میں دل لگتا اس کا، دن بھر پریشان پھرتے رہتا بیٹا، وہ خیالات۔ اس لیے یاد رکھو بیٹی دیو بڑے گھر میں اور بیٹی لاؤ غریب گھر کی۔ جی بہو غریب گھر کی لاؤ، اس کے گھر میں نہیں ملا تھا وہ تمہارے گھر میں نعمتیں ملیں گی، شکر ادا کرے گی زندگی بھر۔ ہاں جی ہاں، اب تم کیا کہتے ہماری ٹکر کے ہونا، ٹکر کے لاتے، انہیں پیسہ بھی لاتی، جہیز لاتی، سونا لاتی، اب تم بولتے خدمت کرنا ہماری، انہیں خدمت کیوں کریں گی تمہاری؟ تمہارے پاس جو اس کو باپ دیے سو ہے، انہیں خدمت کیوں کریں گے؟ اور جی بڑے گھر کے لائنا تو خدمت کی توقع مت رکھنا، ایک نوکرانی ایکسٹرا رکھنا کاما کے واسطے۔ جی لاتی بڑے گھر کی، اب اس کو جو ہے کاما لگاتی ساس بولنے والی، تو یہ پکانا پڑتا، رات کے 12 بجے شوہر آیا تو کھانا کھلانا پڑتا، انہیں کیوں سیوا کریں؟ تمہارے کو خدمت کرا لینا ہے نا تو غریب کی بچی لاؤ، نہیں بولے تو بھی انہیں خدمت کر لیتی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے جو معیار ہم اپنا رہے ہیں نا، اس لیے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ایک ہے چھوٹے خاندان، ایک بڑے خاندان کے، کہاں سے نپٹی اس کی؟
یہی حال زید اور زینب کا ہوا۔ زینب تھی بڑے خاندان کی اور زید تھے ان کے مقابلے میں کم۔ اب زینب روز اٹھ کے کرکریاں کر رہی، اب سال بھی نہیں گزرا، زید اتنا پریشان ہوئے، شکایت لے کے حضور کے پاس، یا رسول اللہ اب زینب کو طلاق ہی دیتا ہوں میں۔ حضور نے فرمایا ارے ذرا ابھی سنبھال، ذرا صبر سے کام لے، ذرا سنبھال۔ زید نے کہا حضور اب وہ بہت کرکریاں کر رہی انہیں، اب میں تو اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں، اس کو طلاق ہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوچا انہیں طلاق دیں گا تو زینب جو ہے مطلقہ ہو جائیں گی، طلاق بھی ایک عیب ہی ہے نا جی، اس کے بعد اس سے نکاح کون کریں گا؟ حضور نے دل میں سوچا ٹھیک ہے اگر زید چھوڑ دے اس کو، کوئی کرے نہیں کرے، میں کر لیتا ہوں اس کو۔ حضور نے اپنے دل میں سوچا، لیکن زید کو ابھی منع کرتے تھے، امسک علیک زوجک، حضور فرماتے زید ابھی طلاق نہ کو دے، لیکن دل میں حضور سوچتے تھے انہیں اگر صحیح چھوڑ دیا تو زینب پہ ایک عیب لگ جائیں گا، پھر اس سے نکاح کون کریں گا؟ حضور نے سوچا کوئی کرو نہ کرو میں کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آخر زید نے ایک دن طلاق دے دی زینب کو، زینب ہو گئی مطلقہ، عدت گزار رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی عدت جب ختم ہو گئی تو آپ نے زینب کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ بھی کس کے ہاتھ سے؟ زید کے ہاتھ سے۔ زید نے کہا حضور میری اس کی نہیں جمتی، میں طلاق دیا اس کو۔ حضور نے فرمایا جا جا میرا پیغام دے زینب کو۔ بہرحال حضور نے زینب سے نکاح کیا اور اتنا بڑا ولیمہ کیا، تقریباً 300 صحابہ کی دعوت کی حضور نے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، روٹیاں بنائی۔ حضرت انس کی اماں جو حضور کی خالہ ہونا، انہوں نے بڑی پرات میں ملیدہ بنا کے بھیجا اور پھر بڑا ولیمہ حضور نے کیا۔ اس ولیمے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو بولیں گے کہاں آیا؟ آنے کے بعد بولتا ہوں میں کہاں آیا؟ اور اسی وقت پردے کا حکم نازل ہوا، عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا حضرت زینب کے نکاح کے وقت۔ بہرحال حضور نے زینب سے نکاح کیا، زینب ام المومنین بن گئی، لیکن پورے گاؤں میں ایسا چرچا ہو گیا کہ عرب کے لوگ کہنے لگے دیکھو اپنے بیٹے کی مطلقہ سے انہوں نے نکاح کر لیا، گویا حضور کی بہوچ ہونا تھا نا جی سابقہ۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد نے تو حد کر دی، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا ہے۔ عرب اس کو ناجائز سمجھتے تھے، اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے نسل سے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح حرام ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد۔ لیکن زید حضور کے نسبی بیٹے تھوڑی ہیں، وہ تو منہ بولے تھے۔ دوسری آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی زید کے حقیقی باپ تھوڑی ہے، وہ تو منہ بولا رشتہ تھا. منہ بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہوتا، یاد رکھو. جو حقیقی بیٹوں کی بیویاں وہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور زید حقیقی بیٹے تھوڑی تھے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ زید منہ بولے بیٹے تھے، لہذا حرمت کا کوئی رشتہ نہیں. تو اس پر فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اسی طرح حرام ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا. یا تو مراد ایک ساتھ دونوں سے کرنا، یہ بھی حرام ہے، یا ایک کے ہوتے ہوئے نکاح میں اس کی بہن سے نکاح حرام ہے. اسی طرح سے ایک عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح حرام ہے، اس کی پھوپھی سے نکاح حرام ہے. اصل یہ ہے کہ دو ایسی عورتوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری اس پہ حرام ہو. تو بیوی اور اس کی بہن کو جمع کرنا نکاح میں حرام ہے، بیوی اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، بیوی اور اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اور حرام ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرے. ہاں اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کی بہن سے نکاح کر سکتے، یا ایک کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح کر سکتے، لیکن بیک وقت دونوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام. ایک حدیث سن لو، مسند احمد کی حدیث ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام فیروز تھا. فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں. میں حضور کی خدمت میں پہنچا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوا ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ایک کو طلاق دے دے. حضور نے فرمایا ایک کو طلاق دے دے. تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. الا ما قد سلف. دور جاہلیت میں جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، اب وہ غلطیوں کو دہراؤ مت. ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اسی طرح چوتھی قسم جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ ہیں شوہر والی عورتیں، آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں. اب ایسی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک پہلے والا مر نہ جائے یا پہلے والا طلاق نہ دے دے. نکاح والی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم. ہاں جو باندیاں ہیں، باندیوں سے نکاح درست ہے. اب آج کل باندیاں نہیں ہیں، نوکرانی باندی نہیں ہے. یاد رکھو باندی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کافروں سے جنگ ہو جائے مسلمانوں کی اور مسلمان جنگ جیت جائیں
تو جو قیدی گرفتار کر کے آئے ان قیدیوں کو امیر المومنین کو اختیار تھا یا تو ان کو یوں ہی معاف کر دے یا اپنے قیدیوں کے بدلے میں تبادلہ کر دے یا پھر ان کو باندی اور غلام کا حکم دے دے۔ اب اس کے بعد وہ باندی اور غلام رہیں گے، لیکن اب ہمارے زمانے میں باندی غلام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے ملکوں کی ایک تنظیم ہے جس کو یونو کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ جب بنی دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو اس میں جو چارٹ، اس میں جو فہرست ہے قانون کی، تو اس میں قانون یہ ہے کہ چاہے جو بھی جنگ ہو کسی کو باندی غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اس کا چارٹ ہے اقوام متحدہ کا۔ تقریباً 200 ملک اس کے ممبر ہیں۔ جو اس کا ممبر ہے وہ قانون پہ عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں نا اور جو گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو یا تو قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا اپنے قیدیوں سے ان قیدیوں کو تبادلہ کیا جاتا ہے۔ باندی اور غلام بنانے کا قانون اقوام متحدہ نے ختم کر دیا۔ ای بات سمجھ میں؟ تم بولیں گے پھر قرآن پہ عمل کیسا کرنا ہے؟ تو یاد رکھو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کیا قیامت تک کے لیے ہے کیا جی؟ ہاں جی، دنیا کے بنائے ہوئے قانون کبھی بھی ختم ہو سکتے، لیکن اللہ کا قانون تو قیامت تک رہنا ہے۔ اس لیے دیکھو، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کامل اسلام پہ عمل پیرا ہوں، کیونکہ بہت سے قانون قرآن کے ایسے ہی ہیں کہ ہم عمل کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ اب جیسے زانی کو سزا دینا، کون سزا دے سکتا ہے جی؟ دیا تو اسے اندر ہو جاتا ہونا ہے۔ تم بولیں گے وہ شریف پنچایت رہتی نا دارالخزات، شریف پنچایت رہندے دارالخزات، ان کو اختیار سزا دینے کا نہیں ہے، کمپرمائز کرنے کا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں جی، ہندوستان کے قانون کے مطابق آپ خود ہو کر یا آپ کی تنظیم کسی کو سزا نہیں دے سکتی۔ یہ بات سمجھ میں؟ اس لیے حدود اللہ کی جو قانونی سزائیں ہیں نا، ہندوستان میں مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ کمپرمائز کرتے ہیں۔ بھائی طلاق ہو گئی، یہ کرکریاں ہو گئے، تو اس کو بھی سمجھاتے اس کو بھی سمجھاتے، دوسرا کیا کام ہے ان کو؟ شریف پنچایت والوں اختیار نہیں ہے ان کو سزا دینے کا، زیادہ سے زیادہ مالی پنشمنٹ دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، ورنہ اسلامی جو حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ دینے کے موقف میں نہیں ہم۔ یہ بات سمجھ میں؟ بہرحال آپ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں نا، اللہ قبول فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ بہرحال کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل اسلام پہ عمل پیرا ہوں۔ میں جتنے پہ عمل کرانا اللہ اتنا ہی قبول کر لے، اللہ کا بڑا احسان ہوگا۔ بہرحال فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکامات تم پہ فرض کیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو عورتوں کی لسٹ بیان کی جن سے نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب ان کے علاوہ بولے تو جیسے چاچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، ہو جی، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو بہرحال جو یہ لسٹ میں نہیں ہے نا،
اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال۔ اب کیا کرنا؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، عورتوں کو تم ان کو نکاح کرنا چاہتے ہو تو مال خرچ کرنا پڑے گا، بِأَمْوَالِكُمْ، اور کم سے کم مہر کمپلسری ہے، اور نان نفقہ، نان بولتے روٹی، نفقہ بولے تو خرچہ، یعنی کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، رہنے کے واسطے مکان دلانا، یہ چیزیں شوہر کے ذمے لازم ہیں۔ ہے بات سمجھ میں؟ ہاں، تم بولیں گے نہیں میں خالی قبول کیا بولا تھا، یہ تو سب کیسے؟ ابے قبول کیا میں پوری زندگی کے اس کے خرچہ پانی بھی آ گیا، الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد کیا ہو؟ پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرو، صرف مستی نکالنے کے واسطے نہیں۔ اور زنا میں کیا ہوتا ہے؟ مستی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو پہلی بات، نکاح کا مقصد ہے پاک دامنی کے لیے، یعنی خواہشات کو حلال ذریعے سے پورا کرنا۔ دوسرا مقصد نیک اولاد کو طلب کرنا، نیک اولاد۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تم میں استطاعت ہے عورتوں سے نکاح کرنے کی تو پھر ان کے مہر جو مقرر کیے ہیں وہ ضرور ادا کرو۔ اب نقدی کرنا کیا ادھار؟ نقدی دو۔ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی مہر کا رواج تھا۔ یہ کچھ زمانے پہلے ہمارے یہاں ادھاری کا کھاتا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے نوجوان بچے دیندار ہو گئے ہیں اور نقدی مہر دے رہے ہیں، یہی بہتر ہے۔ کبھی بھی دینا ہے نا، یہ قرض ہے، مہر بولے تو قرضہ ہے عورت کا۔ ہاں جی، زندگی میں نہیں دیا اور مر گیا تو سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے وہ مہر نکال کے اس کی عورت کو دیں گے۔ تم بولیں گے عورت مر گئی اب کس کو دیتے مول صاحب؟ اس عورت کے بچوں کو دیں گے، جو اس کے وارثین ہیں نا، اس کے وارثوں کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں بات؟ معاف نہیں ہوں گا۔ ہاں، اگر عورت خود دل و جان سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، پریشر ڈال کر مہر معاف نہیں ہوتا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اللہ نے ایک اختیار دیا، مہر مقرر تھا، اور جی مثلا مہر ایک 25,000 تھا، آپ دیتے ہو، شوہر بولا بیگم 25,000 مہر ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، 50,000 دیتا ہوں، دے سکتے کیا؟ اللہ نے فرمایا بہت اچھی بات۔ یا بیوی بولی اجی 25,000 بہت ہوتے تمہارے کو، 10,000 دیے تو بس ہے۔ میاں بیوی جس پر راضی ہوں، اللہ نے فرمایا درست ہے، مگر راضی خوشی سے۔ عورت چاہے تو معاف کرنا کر سکتی ہے خوشی سے، شوہر اگر زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مقررہ مہر کے بعد بھی میاں بیوی جس رقم پہ راضی ہو جائے وہ دے دینا چاہیے۔ اب پرانے بڈھوں کا جو مہر تھا نا پہلے زمانے میں 786 500 روپے، اب دینا ہے 500، اب کے مراد نہیں ہے وہ، ہاں جی، اب زیادہ دینا پڑے گا اس کو۔ اب 500 میں بکرے کا گوشت کلو بھر نہیں آ رہا۔ پہلے پیسوں کو ویلیو تھا، پہلے 500 روپے بولے تو آج کے تقریباً 20-25 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پرانے بڑے میاں مہر دینا چاہے نا تو پرانے حساب سے نہیں ہے،
اب ذرا زیادہ بڑھا کے دینا، یہی بات سمجھ میں۔ اور ہماری گزارش ہے تم میں سے جتنے اب تک مہر نہیں دیے ہیں نا، دے دو، اپنے اوپر قرضہ لے کے نکو مرو، ادا کر دو۔ تم بولیں گے مول صاحب تم ادا کرے کیا؟ ادا کرے بول کے بڑھ رہے، عمل کر کے بیان کرے تو تاثیر ہوتی ہے، عمل نہیں کر کے بیان کرے نا، لوگاں جو ہے رومال جھٹک کے چل جاتے ہیں، ہاں بولے ہوں گے مول صاحب۔ تو جس نے مہر نہیں دیا دے دو، کیونکہ ان کو بھی خیر خیرات کرنے کا حق ہے نا جی، ان کو بھی اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کرنے کا حق ہے، تو ان کا حق ان کا مہر ہے، مہر ادا کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اچھا، آزاد، یہاں آزاد سے مراد ہے جو باندھی نہ ہو۔ تو آزاد بولتے عورتیں بولتے کیا آزاد ہے ماں انہیں، بولے تو بہت لڑاکو۔ یہاں آزاد سے مراد ہے جو باندھی نہ ہو، معزز ہو۔ تو معزز خاندان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے مہر چاہیے، اس کے معیار کے مطابق اس کو خرچہ پانی دینا ہے۔ اب کوئی غریب آدمی ہے نہیں کر سکتا تو کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، باندیوں سے نکاح کر لو جو ایمان والی باندیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، لیکن ان سے نکاح کرنے کے لیے شرط ہے ان کے آقاؤں کی اجازت ہونا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو استطاعت نہ رکھے آزاد معزز گھرانے کی ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنے کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تمہارے جو ایمان والی باندیاں ہیں معاشرے میں ان سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، آخر دونوں بھی انسان ہونا بھئی، آج اگر ایک باندی ہے ایک آزاد ہے، لیکن انسان تو انسان ہی ہے نا دونوں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرنا ہے نا تو ان کے آقاؤں سے اجازت لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو بھی مہر دینا پڑے گا دستور کے مطابق۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، وہ باندیاں بھی جو نکاح میں آ رہی ہیں نا وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہوں، محض مستی نکالنے کا نہیں۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، نہ وہ چھپے یاریاں کرنے والی ہوں، یعنی نیک سیرت ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، نکاح ہو گیا اور باندھی پھر گناہ میں پڑ گئی، اللہ نے فرمایا اس کو بھی سزا ملے گی۔ مگر آزاد عورت اگر غلطی کرے اس کو جو سزا دی جائے گی، تو باندھی اگر غلطی کرے اس کو آدھی سزا دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی آزاد عورت اگر زنا کرے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور باندھی کرے تو 50، آدھے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے جو تم میں سے مشقت سے ڈرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اچھا اگر پیسے نہیں ہیں خرچ نہیں کر سکتا تو صبر کر لینا ہی بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے تمہیں احکامات بیان کر دے۔ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، تمہیں ان راستوں پہ چلائے جو تم سے پہلے ایمان والے جن راستے پہ چل پڑے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور جا پڑو، یعنی گمراہی میں پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پر تخفیف کرنا، یعنی شریعت کا زیادہ بوجھ اللہ تم پہ ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے بہت سی آسانیاں بھی بیان کر دی ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے نا، اسی لیے طلاق دینے کا حق اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا، کیونکہ عورت بہت نرم دل ہوتی ہیں، ذرا تکلیف پہنچی طلاق، تو ہمارے کو صبح سے شام تک 50 طلاقیں مل جاتے تھے، تم گوشت نہیں لائے تمہارے کو طلاق، تم کپڑے نہیں لائے تمہارے کو طلاق۔ عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، بہت نرم دل ہوتی ہے، بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، یہ مرد سخت دل کا ہے، بڑے سے بڑے حالات پہ بھی انہیں برداشت کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو دیا، انہیں سوچ سمجھ کے انجام کو دیں گا۔ عورتیں جذبات میں بہہ جاتی، اماں بولی جذبات میں آ جاتی، بھائیاں بولے جذبات میں آ جاتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا کہ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب اس کو کیا کرے، مردان بھی اتنے جذباتی ہو گئے، معمولی باتوں میں طلاقاں دے رہے، اور یہ جذبات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا ہے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں طلاق کی وجہ سے مرد عورت پہ فرق نہیں پڑتا، مرد کو دوسری عورت ملتی، عورت کو دوسرا مرد مل جاتا، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے، ہاں جی، اس لیے یاد رکھو حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، طلاق ابغض المباحات ہے، اس لیے خبردار مسلمانوں، یہ لفظ تمہاری زبان پہ کبھی نہیں آنا، ہاں جی، ہاں اگر بہت پریشان ہیں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے ٹھنڈے دل سے سوچ کے پھر فیصلہ کرنا، جذبات میں فیصلہ کرتے پھر زندگی بھر روتے رہتے، نہیں مول صاحب غصے میں تھا دیا ہوں گا، ارے بیوقوف کے بچے کیا محبت میں طلاق دیتے کیا، وہ تو ٹینشن میں چھوتی، اتنا ٹینشن لینا چاہیے کو، ہاں جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔